بی جے پی اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پوری دنیا بھر کے اندر ہندوستان کی جو بدنامی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے، بی جے پی کے اسپوک پرسن نپر شرما نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، اس گستاخی کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر بی جے پی جس وقت ملک کو لیڈ کر رہی ہے، سارے دنیا میں اور عرب دیشوں میں بدنام ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ بی جے پی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی کا نپر شرما کے کمنٹ سے حضور کی شان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یاد ہونا چاہیے کہ جس شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے وہ خود بی جے پی کی نیشنل اسپوک پرسن ہے۔ یعنی نیشنل اسپوک پرسن اسی وقت میں کچھ کہتی ہے جب بی جے پی کے ہائی کمانڈ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کہیں۔ تو بی جے پی اپنے اسپوک پرسن کو سسپینڈ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم سیکولر ہیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہ غلط بات ہے۔ بی جے پی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پر چلتی ہے، اور آر ایس ایس کی جو وچار دھارا ہے ہندو راشٹر، تو وہ بالکل صاف ہے۔ اس لیے بی جے پی کا یہ کہنا کہ ہم نے سسپینڈ کیا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ بی جے پی کے خود ودھائک اور تلنگانہ کے ایم ایل اے راجا سنگھ، جس نے ابھی ایک ولی اللہ کے شان میں گستاخی کی اور اجمیر شریف کے مقدس آستانے کو اور وہاں کی شان کو، وہاں کی عزت کو پامال کیا، اور بتایا گیا کہ یہ گندا جملہ استعمال کرتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کہ یہ قبر ہے فلاں شخص کی۔ تو راجا سنگھ سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی شان میں ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ حرامی تھا، یا پھر جو ہے میرے فلاں خاندان والا حرامی تھا؟ وہ کہہ سکتا ہے، پرسنل میٹر ہے اس کا، کیونکہ بیوقوف شخص سے گوبر بھرا ہوا ہے عقل کے اندر۔ لیکن مکمل ایک کمیونٹی کے خلاف اور مکمل مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی بات کہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بی جے پی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ہندوستان کو لیڈ نہیں کر رہی ہے بلکہ پورے ہندوستان کو توڑ رہی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں، نبی پاک نبی محترم کی شان میں گستاخیاں، اور ان کے ایم ایل ایز، ان کے ایم پیز جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ریپ کیا جائے گا، مسلمانوں کو کاٹا جائے گا، مسلمانوں کو پیٹا جائے گا، تو اتفاقیہ نہیں ہے، یہ بالکل سوچی سمجھی سازش ہے بی جے پی کی۔ اور بی جے پی یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی ہے کہ یہ فلاں شخص کی شخصی رائے تھی، اس کی پرسنل رائے تھی، بی جے پی کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کب کہتی ہے بی جے پی؟ جب یہ مدعا ہندوستان کے ہت میں خطرہ بن جاتا ہے، ان کے کہے ہوئے الفاظ جب ان کی ارتھ ویوستھا پر چوٹ لگانے کا کام کرتی ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے آئٹمز کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے گلف کنٹریز میں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنا افسوس ہوا ہمیں کہ جو پارٹی ملک کو لیڈ کر رہی ہے، اس پارٹی کی وجہ سے ہندوستان کی ساکھ اور ہندوستان کی شان کو ٹھیس پہنچی کہ اب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے رہتے ہوئے کسی بھی ہندوستان کی کوئی پروڈکٹ کو کہیں پر بین نہیں کیا گیا، کہ فرسٹ ٹائم بی جے پی اس بات کو صحیح دے رہی ہے کہ چاہے نپر شرما ہو یا پھر تلنگانہ کا ایک نکمہ بیوقوف راجا سنگھ، جو اپنے کم علمی اور بیوقوفی کی وجہ سے کئی مرتبہ اسلام کے شان میں اور محمد مصطفیٰ کے شان میں اور اس کے علاوہ کئی اولیاء اللہ کے شان میں گستاخیاں کر چکا ہے۔ تو بی جے پی کا نظریہ صاف ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ہندو مسلمان کو بانٹو
اور راجنیتی کرو۔ بی جے پی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہیں موقع دیا، ایشور نے تمہیں موقع دیا اس ملک کو لیڈ کرنے کا، تو آپ سب کو ایک سامان دیکھیں۔ اب اس وقت میں ہندوستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم سینٹرل میں آ گئے، راجا بن گئے، تو اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے مرنے کے بعد تمہیں ایشور بھی پوچھے گا کہ کیا کرم کر کے آئے ہو۔ تمہارے چاروں وید، سام وید، دھرم وید، رگ وید، چتر وید، رامائن، بھگوت گیتا کے انوسار بی جے پی کے تمام کاری کرتا، ایم ایل ایز، ایم پیز، یاد رکھو اگر تمہیں حکمراں بنایا گیا ہے اور تمہیں ہندوستان کے لیے کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی نفرتوں کو پالیٹکس میں ملا کر اس ملک کو رول کرو۔ اپنی نفرتوں کو اپنی جگہ پر رکھو۔ تمہیں پسند نہیں ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، تو تم پرسنل کرو۔ اس ملک کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ایک نفرت پر مبنی ایک پارٹی بناؤ اور اس کا نام جو ہے مسلمان نفرت پارٹی رکھو۔ بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اب کس جنتا کی بات کر رہے ہو؟ بھارتیہ جنتا؟ آپ نفرت والی جنتا کی بات کر رہے ہو۔ آپ اس ملک میں نفرت والی جنتا بنا رہے ہو۔ اتنے بڑے ملک کو چلا رہے ہو تو تھوڑی سی عقل اور شرم تو رکھ لو، تھوڑا لحاظ تو رکھ لو کہ باہر کی کنٹریز والے ہمارے پروڈکٹس کو بین کر رہے ہیں، اب تو عقل آنی چاہیے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر لگے گی آگ تو گھر سب آئیں گے زد میں۔ ایک گھر کو آگ لگے گی، آس پاس میں سب کے گھر ہیں، سب زد میں آئیں گے۔ اور یہ حکومت تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے۔ اس حکومت پہ تم بھی کرایہ دار ہو، اور جب تم یہاں سے نکلو گے تو اس وقت واہ واہ نہیں، تھو تھو ہوگی تمہاری۔ اس لیے اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو شانتی بنائے رکھو اس ملک کی، ورنہ یاد رکھو کوئی تمہیں تھوکے گا بھی نہیں، نہ پوچھے گا تمہیں۔ اس لیے جو ان پڑھ جاہل گنوار ایم ایل ایز، ایم پیز اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی ساکھ کو سدھارے اور اس ملک کی اچھائی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں۔ السلام علیکم۔